پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو صالح نے کہا کہ اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، یعنی یہی اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وقال تعالى في مقام آخر وأنه هو أضحك وأبكى۔ معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، بیجاپور کے علاقے میں کافی دنوں کے بعد آنا ہوا ہے۔ بڑی محبت آپ حضرات کرتے ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے، بڑی دعائیں ہیں آپ لوگوں کی۔ رمضان کا مبارک مہینہ بھی چل رہا ہے، آخری عشرہ ہے، اگرچہ آج تاپ رات نہیں ہے، لیکن بہرحال آج کی رات بھی اس آخری عشرے کی ایک رات ہے جس رات میں ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادتیں کیا کرتے تھے، جاگا کرتے تھے، شب بیداری کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، انسانی زندگی میں کبھی خوشی کا وقت آتا ہے، کبھی غم آتا ہے، کبھی ایسے حالات آتے ہیں کہ انسان خوش ہوتا ہے، اور کبھی ایسے حادثے، ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ انسان دکھی ہو جاتا ہے۔
خوش ہونے پر انسان ہنستا ہے، مسکراتا ہے، اور جب انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ روتا ہے۔ تو جو یہ رونا ہے یہ نیچرل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی فطرت میں اس کو رکھا ہے۔ انسان کے ساتھ اگر کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی تکلیف اس کو پہنچ جائے تو آٹومیٹک اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ انسان کے اندر رونے کا یہ جذبہ بھی اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اللہ ہی ہے جو ہنساتا ہے اور اللہ ہی ہے جو رلاتا ہے۔ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ رونا غلط نہیں، لیکن انسان کوئی حادثہ ہونے پر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، ہماری شریعت اس کو ناپسند ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت سعد بن عبادہ، ان کے انتقال کا ٹائم قریب آیا، بیمار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ صحابہ کرام کے ساتھ ان کے گھر گئے، وہاں بڑی بھیڑ لگی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ کیا انتقال ہو گیا ہے؟ بتایا گیا کہ نہیں ہے اللہ کے نبی، انتقال نہیں ہوا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے پیارے صحابی کو موت کے قریب دیکھ کر رونے لگے، صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الا تسمعون، میرے صحابہ سنو، ان اللہ لا يعذب بدمع العین، اللہ تعالیٰ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو پر عذاب نہیں دیتا، ولا بحزن القلب، اور دل میں جو صدمہ ہوتا ہے، جو غم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی عذاب نہیں دیتا، ولیکن یعذب بہذا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس پر عذاب دیتا ہے، اس پر عذاب دیتا ہے اور اسی کی وجہ سے رحم کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، مرنے والے کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ یہ حدیث تھوڑی کنفیوزنگ ہے، رو تو گھر والے رہے، عذاب مرنے والے کو ہے، یہ تو اللہ کے اصول کے خلاف بات ہے۔ اللہ نے قرآن میں 5 جگہ فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے، گناہ ہم نے کیا ہے تو سزا ہمیں ملے گی۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ میت کو عذاب دیا جائے گا اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے۔ یہاں دراصل رونے سے مراد وہ رونا ہے جس میں نوحہ شامل ہے، جس کے ساتھ ماتم کیا جائے، اور یہ میت کو عذاب تب دیا جائے گا جب وہ وصیت کر کے گیا ہو کہ میں مر جاؤں گا تو میرے مرنے کے بعد ماتم منانا، میرے غم میں نوحہ کرنا، تب عذاب دیا جائے گا۔ اور عرب میں یہ دستور تھا، لوگ اپنے مرنے کے پہلے وصیت کرتے تھے، تو اس کو سامنے رکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مرنے والے کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جائے۔ تو بہرحال بخاری شریف کی اس حدیث سے ایک بات کلیئر ہو گئی کہ رونا یہ غلط نہیں ہے، لیکن روتے وقت انسان اپنی زبان پر کنٹرول نہ کرے، یہ غلط ہے۔ اچھا، رونا کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں بس ایک طرح کا رونا ہوتا ہے، کوئی غم پہنچا تو رو دیا، ابا کا انتقال ہو گیا رونے لگے، اماں کا انتقال ہو گیا رونے لگے۔ 10 طرح کا رونا ہوتا ہے، 10 طرح کا۔ There are 10 types of crying، رونے کی 10 قسمیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی
بڑی پیاری کتاب، کبھی موقع ملے تو زاد المعاد کا مطالعہ کیجیے۔ سیرت پر 2 کتابیں میں ریفر کر رہا ہوں، ایک الرحیق المختوم اردو میں ہے اور زاد المعاد عربی میں ہے، اس کا بھی ترجمہ ہو چکا ہے، بڑی پیاری کتاب ہے۔ تو علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ 10 طرح کا رونا ہوتا ہے۔ جاننا چاہیں گے آپ؟ 10 طرح کا رونا ہوتا ہے۔ نمبر 1، رحمت کا رونا۔ کسی کے اوپر آپ کو ترس آ گیا، آپ رو دیے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں بلی سے بڑا پیار ہوتا ہے، بلی کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، بلی کو مارا دے تو رونے لگے۔ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں کتوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، ان کے نوکر تو سوکھی روٹی کھاتے ہیں، ان کا کتا جو ہے بہترین قسم کا بریڈ کھاتا ہے نا ایسے دنیا میں لوگ۔ تو کسی کو کتے کے ساتھ بڑی دیا اور ترس ہے، تو ایک رونا ہوتا ہے کسی کے اوپر دیا آ گئی، رحم آ گیا، اس پر آپ روتے ہیں۔ اور ایک رونا ہوتا ہے خوف کا رونا، کسی چیز سے آپ کو ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، خوف کی وجہ سے آپ رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو۔ ایک رونا ہوتا ہے کسی کی محبت میں رونا، بیٹا باہر جا رہا ہے، ماں رو رہی ہے، بیٹا نوکری کے لیے دبئی جا رہا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو۔ بیوی کا انتقال ہو گیا، شوہر رو رہا ہے، یہ محبت کا رونا ہے۔ ایک رونا ہوتا ہے خوشی کا رونا۔ چلیے خوشی کے رونے پر ایک مثال دے دیتا ہوں۔ آپ لوگ ماشاءاللہ اہل حدیث ہیں، حضرت ابو ہریرہ کا تو نام سنا ہی ہوگا آپ کو۔ حضرت ابو ہریرہ وہ صحابی ہیں جو موسٹ نیریٹر آف دا حدیث ہیں، سب سے زیادہ روایتیں انہی سے ہیں حدیث کی، 5374 روایتیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جب صحابہ کاروبار میں لگ جاتے تھے، میں پیارے نبی کی خدمت میں بیٹھا رہتا تھا، حدیث سے یاد کیا کرتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کی ماں مشرک تھی، ماں کافر تھی، یہ بیچارے اپنی ماں کو تبلیغ کرتے تھے، سمجھاتے تھے، لیکن ماں اسلام نہیں لاتی۔ ایک دن ماں نے غصے میں اللہ کے نبی کو گالیاں دی تھی، حضرت ابو ہریرہ رونے لگے، زاروں قطار آنکھوں سے آنسو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے دیکھا کہ میرے پیارے صحابی ابو ہریرہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کہا ابو ہریرہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے نبی، میری ماں کافر ہے، مشرک ہے، میں اس کو اسلام کی دعوت دیا کرتا ہوں، اسلام کی تبلیغ کرتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، آج میری ماں نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، آپ کو برا بھلا کہا ہے، یہ آنسو میرے اسی تکلیف کے ہیں، اسی غم کے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، آپ دعا کر دیجئے میری ماں کو ہدایت مل جائے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ حضرت ابو ہریرہ نبی کی زبان سے جب یہ دعا سن لیتے ہیں، انہیں اطمینان ہو جاتا ہے جب میری ماں کو ضرور ہدایت مل جائے۔ گھر آتے ہیں، دروازہ بند ہے، اندر سے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی ہے، کسی کے نہانے کی آواز آ رہی ہے۔ اچانک حضرت ابو ہریرہ کی ماں کی آواز آتی ہے، ابو ہریرہ دروازے پر ٹھہرے رہو۔ دروازہ تھوڑی دیر کے بعد ماں کھولتی ہے، وہ کسی اور کے نہانے کی آواز نہیں تھی، وہ ابو ہریرہ کی ماں کے نہانے کی، غسل کرنے کی آواز تھی۔ ابو ہریرہ کی ماں نے دروازہ کھولا اور شکل دیکھتے ہی کہتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
یہ آنسو میری ماں کی اسلام لانے کی وجہ سے خوشی ہوئی ہے، یہ آنسو اسی خوشی پر ہے۔ اے اللہ کے نبی ایک دعا اور کر دیجئے اللہ سے یہ دعا کر دیجئے کہ ساری دنیا کے ایمان والوں کے دل میں ابو ہریرہ کی محبت ڈال دے، اور ابو ہریرہ کی ماں کی محبت ڈال دے، اور ابو ہریرہ کے دل میں اور ابو ہریرہ کی ماں کے دل میں سارے ایمان والوں کی محبت ڈال دے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی، اللہم حبب ابی عیدک ھذا، اے اللہ اپنے اس بندے کی محبت تمام ایمان والوں کے دل میں ڈال دے، اے اللہ اس کی ماں کی محبت تمام ایمان والوں کے دل میں ڈال دے۔ آج وہ کون سا ایمان والا ہے جو ابو ہریرہ سے محبت کرتا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ تو یہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو۔ تو یہ آنسو کی چوتھی قسم ہے کہ آدمی کبھی کبھی خوشی میں روتا ہے۔ پانچواں آنسو جو ہے وہ انسان کسی تکلیف میں، کوئی چوٹ لگ گئی، کوئی تکلیف بدن میں آ گئی، کوئی درد ہونے لگا، رونے لگا، تکلیف کا آنسو۔ نمبر 6 غم کا آنسو۔ تکلیف اور غم میں فرق ہے۔ غم کس کو بولتے ہیں؟ آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا، جب انتقال ہوا تو اس وقت ان کے مرنے کی تکلیف تھی، اب مرے ہوئے 1 سال ہو گیا، آج بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو جو ہے ان کی یاد آ رہے ہیں، ان کا غم ہے۔ آپ کوئی سامان آپ کا کھو گیا، کاروبار میں کوئی نقصان ہو گیا، اب اس پر آپ کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے، یہ غم ہے۔ تو یہ آنسو کی چھٹی قسم ہے۔ نمبر 7 کمزوری کے آنسو۔ انسان بوڑھا ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، پیشاب کرنے کی طاقت نہیں، پاخانہ کرنے کی طاقت نہیں، رو رہا ہے، کمزوری کے آنسو۔ نمبر 8 نفاق کے آنسو، مگرمچھ والے آنسو، کہ دل تو سخت ہے اوپر سے آنسو ہے، منافقوں والے آنسو۔ نمبر 9 کرائے کے آنسو۔ عرب میں کوئی مرتا تھا تو نوحہ کرنے والی عورت کو بلایا جاتا تھا، وہ پیسہ لیتی تھی اور روتی تھی، خوب روتی تھی، کرائے کے آنسو۔ اور نمبر 10 موافقت کے آنسو۔ آپ رو رہے ہیں، آپ کی دیکھا دیکھی میں بھی رو رہا ہوں، مجھے پتا بھی نہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، میں بھی رو رہا ہوں۔ تو یہ 10 طریقے کے آنسو۔ اور علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ جب آدمی تکلیف میں روتا ہے تو آنسو گرم ہوتا ہے، اور خوشی میں روتا ہے تو آنسو ٹھنڈا ہوتا ہے۔ سیم دونوں آنسو آنکھ سے نکل رہے ہیں، لیکن آپ کو تکلیف ہے تو آنسو گرم نکلتا ہے، اور خوشی کے آنسو ٹھنڈے نکلتے ہیں۔ یہ سب باتیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے عالم تھے، کہاں کی باتیں لے کر آتے۔ تو یہ 10 طریقے کے آنسو ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کو کون سے آنسو پسند ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا رونا پسند ہے؟ اللہ کو وہ رونا پسند ہے، وہ آنسو پسند ہے جو اللہ کے ڈر سے نکلے، اللہ کو یاد کر کے، اللہ کے خوف میں جو آنسو نکلے وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ قرآن کریم میں سورہ طور میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کا ذکر کرتا ہے۔ جنتی جنت میں چلے گئے، اب جنتی آپس میں بات کر رہے ہیں، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ۔ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، کہیں گے دنیا میں ہم اپنے گھر والوں کے بیچ میں ڈرا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، کانپا کرتے تھے، جہنم کے عذاب سے ڈرا کرتے تھے، اللہ کے عذاب سے ڈرا کرتے تھے، اللہ کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے ڈرا کرتے تھے۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ نے ہم پر رحم کیا اور اللہ نے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔
میں جو اللہ کے ڈر سے روئے گا وہی جنت میں جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کتاب الجہاد کی صحیح روایت، لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، جو آدمی اللہ کے ڈر سے روئے گا وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، کیا کوئی پرابلم ہے؟ تھوڑا آگے ہو جائے گی، آپ پیچھے والوں کو دقت ہوگی، اندر کچھ لوگ اندر چلے جائیں، اندر کافی جگہ چلو سیدھا بیٹا اندر ہو پیچھے والے چلو اندر چلو، جگہ پورا فرق۔ لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، وہ آدمی جہنم میں نہیں جا سکتا جو اللہ کے خوف سے روئے گا۔ حتی یعود اللبن فی الضرع، یہاں تک کہ جانور کے تھن سے نکالا گیا دودھ اس کے تھن میں واپس چلا جائے۔ کیا یہ پاسبل ہے؟ نہیں پاسبل۔ جانور کے تھن سے نکالا گیا دودھ دوبارہ اس کے تھن میں ڈالا نہیں جا سکتا۔ یعنی جس طریقے سے جانور کے تھن میں دودھ کا واپس جانا ممکن نہیں ہے، ویسے ہی وہ آدمی جو اللہ کے خوف سے روئے گا، جس کے دل میں واقعی اللہ کا ڈر ہوگا، وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے جو دھول اڑتی ہے، جو ڈسٹ اڑتا ہے، جو گرد و غبار اڑتا ہے، وہ اور جہنم کا دھواں ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا جہنم میں نہ جائے گا۔ ابھی اس وقت آپ کے یہاں تو موسم ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے، نارتھ انڈیا میں موسم بہت گرم ہے۔ ابھی بنارس میں آج میں نے فون کیا، بہت پریشان ہیں لوگ، رمضان کا روزہ 15 گھنٹے بھوکے رہنا، پیاسے رہنا، اوپر سے دھوپ کی شدت، دنیا کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، قیامت کی گرمی کیسے برداشت ہوتی؟ دنیا کی گرمی جبکہ سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے ڈسٹینس پر ہے، قیامت کے دن تو یہ سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، 1.6 کلومیٹر کی دوری پر، کیسے برداشت کریں گے ہم لوگ؟ یقیناً ہم برداشت نہیں کر پائیں۔ جب ہم برداشت نہیں کر پائیں گے تو جیسے دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے ہم اپنی طاقت اور اپنی حیثیت کے حساب سے اے سی لگاتے ہیں، کولر لگاتے ہیں، پنکھا لگاتے ہیں، قیامت کے دن کی گرمی سے بچنے کا بھی انتظام کر لیا جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن کی گرمی سے کون سی چیز ہمیں بچا سکتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 چیزیں ایسی ہیں کہ ان 7 چیزوں کو کرنے والا قیامت کے دن اللہ کا سایہ پائے گا، یعنی اللہ اپنے عرش کا سایہ اس کو دے گا۔ جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، لوگ گرمی سے بے حال ہوں گے، پریشان ہوں گے، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہی لوگوں کو بچا پائے گا۔ کون لوگ ہوں گے؟ نمبر 1، امام عادل، وہ انسان جسے لوگوں کا امام بنایا گیا ہو، جسے لوگوں کا سربراہ بنایا گیا ہو، جسے لوگوں کا امیر بنایا گیا ہو، اور وہ انصاف کرنے والا ہو، وہ کسی کی جانبداری نہ کرتا ہو، کسی کی طرفداری نہ کرتا ہو۔ نمبر 2، وشاب نشا فی عبادت اللہ، اور وہ نوجوان بھی اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا جس کی جوانی غلط کاموں میں نہ گزری ہو، جس کی جوانی گندے کاموں میں نہ گزری ہو، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ نمبر 3، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، اور وہ 2 لوگ بھی اللہ کے عرش کا سایہ پائیں گے جو آپس
نمبر 4 وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ, اور وہ آدمی بھی اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو. نمبر 5 وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ, اور وہ آدمی بھی اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا جسے کوئی پیسے والی عورت, خوبصورت عورت گناہ کی طرف بلائے لیکن وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ کام نہ کرے, وہ یہ کہہ کر اس کے کام کو ٹھکرا دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. نمبر 6 وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ, اور وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں صدقہ دے اور اتنے چپکے سے صدقہ دے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. اور نمبر 7 وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے, اکیلے میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو برس پڑے. پبلک پلیس میں نہیں, اکیلے میں تنہائی میں, کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی ریاکاری کا ڈر نہیں, کوئی دکھاوے کا ڈر نہیں, اکیلے بند کمرے میں رات کے اندھیرے میں اللہ کو یاد کر رہا ہے, اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو رہا ہے, آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں, ایسے آدمی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ ہے. تو یہ آنسو اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ترمذی کتاب الجہاد کی یہ بھی صحیح روایت ہے, عینان لا تمسہما النار, 2 آنکھیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 آنکھوں کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. یعنی 2 آنکھیں ایسی ہیں کہ جس کی آنکھ ایسی ہو جائے وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا. عین بکت من خشیت اللہ, نمبر 1 وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے آنسو بہاتی ہو, جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلتا ہو. وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ, اور وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں چوکی داری کرتی ہو, اللہ کی راہ میں جہاد ہو رہا ہے, ایک آدمی رات بھر جاگ کے حفاظت کر رہا ہے, مجاہدین کی حفاظت کر رہا ہے, مسلمانوں کی, اس آنکھ کے اوپر بھی جہنم کی آنکھ حرام ہے, آگ حرام ہے. ایک اور حدیث دیکھیں, یہ حدیث بھی ترمذی شریف کتاب الجہاد میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین, 2 قطرے ایسے ہیں کہ اللہ کو ان سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے, اور 2 نشان ایسے ہیں کہ ان 2 نشانوں سے زیادہ اللہ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے. پہلا قطرہ قطرۃ دموع من خشیت اللہ, اللہ کے خوف سے بہنے والا قطرہ, وہ آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے بہتا ہو. وقطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ, اور وہ خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہایا گیا ہو. خون پر ایک بات یاد آئی, میں نے ابھی نیوز میں ایک فلمی ہیرو کا بیان پڑھا تھا. اس نے کہا تھا کہ وہ بھی مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے, اس نے کہا تھا کہ قربانی جانوروں کی کیوں کی جاتی ہے؟ قربانی کرنا ہے, اللہ کو خوش کرنا ہے, کوئی اور طریقہ اپناؤ. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ جانوروں کی قربانی؟ یہ عبادت ہے. یہ دنیا کے کسی فلمی ہیرو کو اس پر کوئی ادھیکار اور حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ عبادت میں انٹرفیئر کرے. عبادت ہے, قربانی ایک عبادت ہے, اور عبادت کو ویسے ہی کرنا ہے جیسے نبی نے سکھایا. اس میں ہم کوئی اپنی طرف سے دماغ بھی نہیں لگا سکتے کہ چلو بھائی ہم 5000 کا بکرا لاتے ہیں تو 5000 کا بکرا ہم کیوں لائیں, 5000 غریب کو دے دیں, نہیں چلے گا. وہاں پہ جانور کا خون ہی بہے گا تب اللہ راضی ہوگا, وہاں کوئی اور طریقہ نہیں ہے. وہ ہمیں سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے, عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے. عبادت توقیفی ہوتی ہے, عبادت میں دماغ نہیں لگانا, عبادت میں لاجک نہیں لگانا, عبادت ویسے ہی کرنا جیسے نبی نے سکھایا. اگر لاجک سے چلو گے تو پورا حج بیکار ہوتا ہے. حج میں کوئی لاجک ہے؟ بھائی ہم مسلمان ہیں, ہم کہتے ہیں کہ کھانے کا اللہ کا گھر ہے, غیر مسلم تو نہیں مانتے. وہ کہیں گے یہ کیا طریقہ ہے کہ ایک عمارت کے آس پاس چکر لگا رہے اور کہہ رہے ہو کہ ہم طواف کر رہے ہیں. ایک پتھر بنا ہوا ہے, اس کے اوپر کنکری مارنا, بولو شیطان کو مارنا, کیا طریقہ ہے؟
ہر کام کے پیچھے اس عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے کہ عبادت میں لاجک نہیں چلے گی، عبادت میں منطق نہیں چلے گی، عبادت ویسے ہی کرنا ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے سکھایا۔ تو ایک قطرہ اللہ کو وہ پسند ہے جو آنسو کا قطرہ اللہ کے خوف سے بہتا ہو، اور ایک قطرہ وہ پسند ہے جو خون کا اللہ کی راہ میں بہتا ہو۔ ہم لوگوں نے تو کبھی ایک انگلی بھی نہیں کٹائی اللہ کی، صحابہ نے تو جان دی تھی، سب کچھ قربان کر دیا، اور آج ہم لوگ بڑے دھڑلے سے کمنٹ کر دیتے صحابہ کو، ایک انگلی بھی ہم نے نہیں کٹائی اللہ کی راہ میں، صحابہ نے گردنیں کٹوا دی۔ مذاق ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایک خون کا قطرہ بھی جو اللہ کے راہ میں بہایا جائے وہ اللہ کو بہت پسند ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی پسند ہے، اور دو نشان بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک نشان وہ ہے جو اللہ کی راہ میں لگا ہو، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے گیا، تیر لگ گیا، اب اس کے ہاتھ پر نشان پڑ گیا، سینے پر نشان پڑ گیا، وہ نشان چہرے پر نشان پڑ گیا، اب دنیا کہتی ہے تو اس کا چہرہ کیسا ہو گیا، دنیا کی نظر میں وہ نشان خراب ہو سکتا ہے، لیکن رب العالمین کو اس سے زیادہ کوئی چیز پسند ہے۔ وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ، اور وہ نشان جو اللہ کے فریضے کی ادائیگی میں لگا ہو، نماز پڑھ رہے ہیں ماتھے پہ نشان لگ گیا، حج کرنے گئے بال بالکل چھوٹے چھوٹے ہو گئے، یا حج کرنے گئے گرمی کا دن تھا، عرب کے اندر گرمی تھی، کالے ہو کے چلے آئے۔ اللہ کے کسی فریضے کی ادائیگی میں جو نشان بدن پہ لگ جائے، اس نشان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز پسند نہیں۔ اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے نبی بھی روتے تھے، اور ہمارے نبی اگر روتے تھے تو کب روتے تھے؟ پہلے ایک حدیث دیکھتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، امام بخاری کتاب فضائل قرآن میں جہاں قرآن کے فضائل ہے وہاں یہ حدیث لائے ہیں۔ حدیث کے راوی اللہ کے نبی کے بڑے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا اقرا علیہ القرآن، اے عبداللہ ابن مسعود مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟ ارے آپ تو خود صاحب قرآن ہے، آپ کے اوپر پورا قرآن اترا ہے، میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، آج میں دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ ایک نقطہ ثابت ہوا کہ قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے اور قرآن کا سننا بھی ثواب ہے، بلکہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ تو لکھتے ہیں کہ علماء کے بیچ میں اس پر اختلاف ہے کہ قرآن پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے کہ سننے میں زیادہ ثواب ہے۔ صحیح بات ہے کہ دونوں میں برابر ثواب ہے۔ اللہ، تو قرآن اگر آپ تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت کے ساتھ ساتھ کسی اچھے قاری کی تلاوت سنا بھی کیجیے، سننا بھی عبادت ہے۔ آج ہمارا نوجوان پتہ نہیں کیا کیا سنتا رہتا ہے، جو سنتے ہیں وہ بچوں کو سناتے ہیں۔ ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے رہتے ہیں، وہ فلمی گانے گاتے ہیں، مائیں بڑا خوش ہوتی ہے، میرا بچہ گانا گا رہا ہے، میری بیٹی گانا گا رہی ہے۔ جیسا ماحول بناؤ گے ویسا ماحول بنے گا۔ گھر میں اگر دن رات قرآن کی تلاوت کا ماحول ہوگا تو بچہ قرآن سیکھے گا نا۔ آپ دیکھ لیجیے عرب کے اندر، آپ انٹرنیٹ پر ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پر 3 سال کے بچے پوری سورہ اخلاص سنا رہے ہیں، پوری سورہ فاتحہ سنا رہے ہیں، اور ہم لوگوں کے بچے کیا سناتے ہیں؟ گانے سنا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں آج تمہارے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، سورہ نساء پڑھتے میں سورہ نساء کی اس آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے نبی، قیامت کے دن ہم ہر نبی کو اس کی امت کے اوپر گواہ بنائیں گے، اور آپ کو آپ کی امت کے اوپر گواہ بنائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب میں اس آیت کے اوپر پہنچا، اللہ کے نبی نے کہا حسبک الآن، اے عبداللہ بس کرو رہنے دو۔ میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو میں نے کیا دیکھا؟ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے، اللہ کے نبی زار و قطار ہو رہے، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے۔ قرآن کی تلاوت سن کر اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے۔ قیامت کے دن اپنی ذمہ داری کا احساس
کہ مجھے اللہ نے دنیا کا آخری نبی بنایا ہے، میرے بعد آنے والی میری پوری امت کے بارے میں مجھ سے سوال ہوگا۔ ہم لوگ ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں، ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی کو اپنی ذمہ داری کا خیال آیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ اللہ کے نبی کیسے روتے تھے؟ چلا چلا کے روتے تھے؟ کیسے روتے تھے؟ چلو رونے کا انداز تھا۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن شخیر ایک صحابی ہے، کہتے میں آیا، اللہ کے پیارے نبی نماز پڑھ رہے تھے، میں نے رونے کی آواز، نبی کے رونے کی آواز سنی۔ کیسے رو رہے تھے؟ عزیز کا عزیز المرجل، جیسے ہانڈی کے پکنے کی آواز آتی ہے، اللہ کے نبی کے سینے سے آواز آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی بڑی پیاری بیوی ہے، سب سے زیادہ محبت آپ کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ کے پاس ایک تابعی آئے، حضرت عبید ابن عمیر۔ انہوں نے کہا اماں عائشہ، آپ اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، پوری سیرت آپ نے دیکھی ہے، اللہ کے نبی کی زندگی کا کوئی عجیب واقعہ بتایا، کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو سب سے عجیب لگا۔ حضرت عائشہ چپ ہو گئی، پھر کہنے لگی ایک دن رات کا ٹائم تھا، اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا عائشہ زرینی اتعبد اللیل۔ اللہ کے نبی اپنی بیوی عائشہ کے ساتھ بستر میں سوئے ہیں، اچانک رات کا ٹائم ہے، اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں کہ عائشہ مجھے اپنے رب کی عبادت کرنے دو، عائشہ مجھے جانے دو، مجھے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ حضرت عائشہ جواب دیتی ہے، اے اللہ کے نبی انی احب قربک، اے اللہ کے نبی آپ میرے پاس رہیں یہ مجھے بہت پسند ہے، آپ میرے پاس لیٹے رہیں، میرے پاس رہیں، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ وہ احب ما یسر، لیکن اے اللہ کے نبی جو آپ کو پسند ہے وہی مجھے بھی پسند ہے، آپ عبادت کے لیے جانا چاہتے ہیں جائیں۔ فقام، اللہ کے پیارے نبی اٹھے، فتطہر، آپ نے وضو کیا، فصلی، پھر آپ نماز پڑھنے لگے، قیام اللیل کی نماز پڑھنے لگے۔ نماز پڑھتے پڑھتے اللہ کے پیارے نبی رونے لگے، اتنا روئے حتی بل حجرہ، اللہ کے نبی کے کپڑے کے دامن بھیگ گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز پڑھنے لگے، پھر رونے لگے، اور پھر اتنا روئے حتی بل الارض، آپ کے آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی، زمین بھیگ گئی۔ فجر کا ٹائم ہو گیا، حضرت بلال یہ بتانے کے لیے آئے کہ اللہ کے نبی فجر کا وقت ہو گیا ہے، آئے تو دیکھا اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے اور رو رہے، اور اتنا رو رہے کہ زمین بھیگی ہے۔ کہا ہے اللہ کے نبی ما یبکیک، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اے اللہ کے نبی اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی ہیں، تمام غلطیاں آپ کی معاف ہیں، آپ کو بخشے بخشائے ہیں۔ اے اللہ کے نبی آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے بلال کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے رب نے مجھے اتنا بڑا مقام اگر دیا ہے تو کیا میں اپنے رب کا شکر نہ ادا کروں؟ پتہ یہ چلا کہ رب کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی رونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ہے بلال آج میرے اوپر اللہ نے کیسی آیت نازل کی ہے کہ جو اس آیت کو پڑھنے کے بعد اس کے اوپر غور نہیں کرے گا اس کے لیے بربادی۔ اللہ نے ایک ایسی آیت میرے اوپر نازل کی ہے وَيْلٌ لِّمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا، جو اس آیت کو پڑھے اور اس کے اوپر غور نہ کرے وہ برباد ہو جائے۔ کون سی آیت تھی؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 90، آیت نمبر 90۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اے اللہ کے بندو ذرا اس زمین کے اندر غور کرو، ذرا اس آسمان کے اوپر غور کرو، ذرا دن کے آنے پر غور کرو، ذرا رات کے جانے پر غور کرو۔ اگر تم عقل مند ہو، اگر تم عقل مند ہو تو یہ کائنات تمہیں اللہ کا پتہ دے دے گی، یہ کائنات تمہیں اللہ کے بارے میں بتا دے گی۔ اس پوری کائنات میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔
یہ ہمارے نبی کے رونے کا انداز تھا. ہمارے نبی اپنی امت کے لیے بھی روتے تھے. بڑی محبت کرتے تھے ہم گنہگاروں سے, بڑی محبت کرتے. ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں, بے شک کرتے ہیں, لیکن ہم ویسی محبت نہیں کر سکتے جیسے ہمارے نبی ہم سے کرتے ہیں. صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت ہے, اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کی تلاوت کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی جو قرآن کے اندر اللہ نے سورہ ابراہیم میں بیان کی ہے. رب انہن اضللن کثیرا من الناس, اے اللہ ان پتھر کی مورتیوں نے, ان بتوں نے تیرے بہت سارے بندوں کو گمراہ کر دیا ہے. دیکھ رہے اپنی امت سے کیسی محبت ہے ابراہیم علیہ السلام. یہ نہیں کہہ رہے کہ میری امت کے لوگ گمراہ ہو گئے, کہہ رہے ان پتھر کے بتوں نے گمراہ کر دیا ہے. فمن تبعنی فإنہ منی, اے اللہ جو میری پیروی کرے گا وہ تو میرا امتی ہے, وہ تو میرا ماننے والا ہے. ومن عصانی فإنک غفور رحیم, اور جو میری نافرمانی کرے گا اے اللہ تو غفور رحیم ہے, میں تیرے اوپر چھوڑتا ہوں. اس کے بعد اللہ کے نبی نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا جو اللہ نے سورہ مائدہ میں بیان کی ہے اس کی تلاوت کی. ان تعذبہم فإنہم عبادک, اے اللہ اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے گا تو تیرے ہی بندے ہیں, تو نے ہی پیدا کیا ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور اے اللہ اگر تو معاف کر دے گا تو تیری کبریائی میں, تیری بڑائی میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا آپ نے پڑھ لی, عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھ لی. اب اللہ کے نبی نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے, اللہم امتی امتی, اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا, اے اللہ میری امت کا قیامت کے دن کیا ہوگا. یہ کہنے کے بعد اللہ کے نبی رونے لگے, آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا, اے جبریل جاؤ میرے نبی سے سوال کرو, ما یبکی کا, کیوں رو رہے ہو. حالانکہ اللہ کو معلوم ہے, لیکن اللہ اپنے نبی سے پوچھ رہا ہے, جبریل علیہ السلام کے ذریعے پوچھ رہا ہے کہ اے نبی کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو. اللہ کے نبی نے بتایا کہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں. اللہ نے جبریل کے ذریعے کہلوایا, اے میرے پیارے نبی, انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک, اے میرے پیارے نبی ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دیں گے, آپ کو خوش کر دیں گے, آپ کو ناراض نہیں کریں گے. یہ تھا ہمارے نبی کے رونے کا انداز. صحابہ کیسے روتے تھے؟ بخاری, صحیح بخاری کتاب الجنائز کی روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہتے ایک دن اللہ کے نبی نے خطبہ دیا, ایسا خطبہ دیا کہ ہم نے پوری زندگی ایسا خطبہ نہیں سنا. خطبے کے دوران آپ نے فرمایا, لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا, اے میرے صحابہ میں نے جنت کے بارے میں, میں نے جہنم کے بارے میں جو جانا ہے, اگر وہ تم جان جاؤ تو تمہارے چہروں سے ہنسی غائب ہو جائے, تم رونا زیادہ کر دو, ہنسنا کم کر دو. اے میرے صحابہ مجھے جنت کے بارے میں, جہنم کے بارے میں جو معلوم ہے, اگر تم جان جاؤ تو تمہیں بہت کم ہنسی آئے گی, تمہیں بہت زیادہ رونا آئے گا. نبی کی زبان سے یہ جملہ سن کر صحابہ کرام اپنے چہروں کو ٹھاک ٹھاک کر رونے لگے. حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی کے سارے صحابہ اپنے چہروں کو ڈھانپ کر اس طریقے سے رونے لگے کہ ان کی سسکیوں کی آواز آنے لگی. ایک اور روایت اپنے سامنے رکھی, یہ روایت آپ کو مستدرک حاکم میں ملے گی. اللہ کے نبی کے جلیل القدر صحابی حضرت سلمان فارسی بیمار پڑ گئے, آخری وقت ہے. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابی ہیں, وہ حضرت سلمان فارسی کی عیادت کے لیے گئے, ان کو دیکھنے کے لیے گئے. تو کیا دیکھا کہ حضرت سلمان فارسی رو رہے ہیں. حضرت سعد ابن معاذ کہتے ہیں, اے ابو عبداللہ, اے سلمان فارسی, اے اللہ کے نبی کے جلیل القدر صحابی, آپ کیوں رو رہے ہیں, کیوں رو رہے ہیں؟ ارے اللہ کے نبی جب دنیا سے انتقال کر کے گئے تو اللہ کے نبی آپ سے راضی تھے. انشاءاللہ اگر آپ کا انتقال بھی ہو گیا تو امید ہے کہ آپ اللہ کے
ملیں گے, اللہ کے نبی کے صحابہ سے ملیں گے, آخر کیا بات ہے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں اے سعد ابن معاذ, تم یہ نہ سمجھنا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ میری موت کا ٹائم قریب ہے, میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں, اور میں اس لیے بھی نہیں رو رہا ہوں کہ میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں, مجھے دنیا کا بھی کوئی لالچ نہیں ہے, مجھے موت کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے. مجھے رونا تو اس بات پر آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے ہم سے ایک ایگریمنٹ کیا تھا, ایک وعدہ کیا تھا, اور ہم وہ وعدہ نہ پورا کر سکے. اللہ کے نبی نے وعدہ کیا تھا, ہم سے یہ ایگریمنٹ لیا تھا, لِتَكُمْ بُلْغَتُ أَحَدِكُمْ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ. اے میرے صحابہ, تم دنیا سے اتنا ہی مطلب رکھنا جتنا ایک مسافر سفر کے دوران اپنا سامان لے کے جاتا ہے. یعنی دنیا میں تم زیادہ دولت نہ اکٹھا کرنا, تم دنیا کی زیادہ نعمتوں کے چکر میں نہ پڑنا. جس طریقے سے ایک مسافر جب سفر میں جاتا ہے تو اتنا ہی سامان لیتا ہے جتنے میں اس کے سفر کا گزارا ہو جائے, اے میرے صحابہ تم بھی دنیا میں اتنا ہی سامان لینا. حضرت سعد بن عبادہ, حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ذرا میں حضرت سلمان فارسی کے گھر کا جائزہ لوں کہ کیا انہوں نے بڑی دولت اکٹھا کی ہے. جب میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو ان کے پورے کمرے کے اندر, ان کے پورے حجرے کے اندر مجھے صرف 3 سامان ملا. ایک چھوٹا سا برتن تھا جس کے اندر وہ کپڑا رکھ کر دھلا کرتے تھے, ایک چھوٹا سا ٹب تھا جس کے اندر پانی وہ رکھا کرتے تھے, اور ایک وضو کرنے کا لوٹا تھا. یہ 3 برتن, وہ ان 3 برتنوں کے علاوہ مجھے ان کے پورے کمرے میں کوئی چیز نہ ملی. اس کے باوجود بھی حضرت سلمان فارسی یہ کہتے ہیں کہ اے سعد ابن معاذ, میں نبی سے کیا گیا وعدہ نہ پورا کر پایا, دیکھو میرے کمرے میں دنیا جمع ہو گئی ہے, میں نے دنیا کو جمع کر دیا. اس کے بعد حضرت سلمان فارسی نے کہا اے سعد ابن معاذ, اذکر اللہ عند ہمک اذا ہممت, جب بھی تمہارے دل میں کوئی غلط کام کرنے کا خیال پیدا ہو فوراً تم اللہ کو یاد کر لینا. وَعِنْدَ يَدَيْكَ إِذَا قَسَّمْتَ, اور اے سعد ابن معاذ, جب تم لوگوں میں کسی چیز کا بٹوارا کرنا تو انصاف کرتے وقت, بٹوارا کرتے وقت اللہ کو یاد کر لینا. وَعِنْدَ حُكْمِكَ إِذَا حَكَمْتَ, اور جب بھی تم لوگوں کے بیچ میں کوئی فیصلہ کرنا تو فیصلہ کرتے وقت تم اللہ کو یاد کر لینا. یہ تھا صحابہ کے رونے کا انداز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جو اللہ کے نبی کے ڈبل داماد ہیں, آپ کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی. کوئی نام بتا سکتا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ. ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے, 2 نور والے. ان کے نکاح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ, 2 بیٹیاں آئی تھیں. ان کا کیا حال تھا؟ ان کے غلام ہیں, ان کا نام ہے ہانی. ہانی کہتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے زاروں قطار رونے لگتے تھے, آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی تھی. پوچھا گیا اے عثمان, تذکر الجنت والنار ولا تبکی, اے عثمان تمہارے سامنے جنت کا ذکر ہوتا ہے, تمہارے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا ہے, لیکن تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے. لیکن اے عثمان, جب تم کسی قبر کو دیکھتے ہو تو رونے لگتے ہو, آخر کیا بات ہے؟ عثمان غنی کہتے ہیں میں اس لیے رونے لگتا ہوں کیونکہ میں نے اپنے پیارے نبی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ, قبر آخرت کی پہلی منزل ہے, قبر آخرت کی پہلی سیڑھی ہے. فَإِنْ نَجَا مِنْهُ, جو قبر کی منزل کو پار کر جائے گا, جو قبر کی منزل سے بچ جائے گا, آگے کی منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی, اور جس کے لیے قبر کی منزل مشکل ہو گئی اس کے لیے آگے کی منزل مشکل ہو جائے گی. اور میں نے اپنے نبی کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ أَفْزَعَ مِنَ الْقَبْرِ, اے میرے صحابہ میں نے قبر سے زیادہ خطرناک کوئی منظر نہیں دیکھا ہے, میں نے قبر سے زیادہ بھیانک کوئی منظر نہیں دیکھا ہے. بخاری شریف کی ایک اور حدیث اپنے سامنے رکھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف, بڑے امیر صحابی ہیں, پیسے والے صحابی. مدینہ آئے تھے تو نہتے تھے,
لیکن تجارت کرتے تھے، اللہ نے بڑی برکت دی، پنیر کا بزنس کرتے تھے، تھوڑی سی پنیروں سے انہوں نے بزنس اسٹارٹ کیا تھا، اور ایک وقت یہ آیا کہ مدینہ کے سب سے امیر صحابہ میں ان کا شمار ہو۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف ایک دن روزہ رکھے ہوئے تھے، افطار کا ٹائم تھا، طرح طرح کے کھانے ان کے سامنے آ کر رکھے گئے، اپنے دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے دیکھے، کہا اے لوگوں، میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی کے صحابی حضرت مصعب ابن عمیر کو دیکھا تھا، جب غزوہ احد میں ان کا انتقال ہوا تھا، وہ شہید ہوئے تھے، مسلمانوں کے اوپر اتنی غربت تھی، اتنی پریشانی تھی، ایک چادر تھی، اس چادر میں حضرت مصعب ابن عمیر کو جب کفنایا جانے لگا، ان کے پیر ڈھانکے جاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا، سر ڈھانکے جاتے تھے تو پیر کھل جاتا تھا، کسی طریقے سے گھاس وغیرہ لگا کے ان کو کفنایا گیا۔ اے لوگوں، ایک بہترین صحابی میری آنکھوں کے سامنے اس طریقے سے دنیا میں گیا ہے۔ ثم بسطت لنا من الدنیا ما بسطا، پھر اللہ نے ہم جیسے دنیا داروں کو بھیج دیا، ہم نے دنیا کی نعمتوں کا مزہ لینا شروع کر دیا، پھر اللہ نے دنیا کو ہمارے لیے پھیلا دیا اور ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ رونے لگے، روتے روتے اٹھ گئے، دسترخوان ویسے ہی پڑا رہ گیا، انہوں نے ایک لقمہ بھی نہ چکا اور اٹھ کر چلے گئے۔ یہ صحابہ تھے، یہ ان کے رونے کا انداز تھا۔ اور آگے بڑھتے ہیں، ہمارے سلف صالحین کیسے روتے تھے۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں اسماعیل بن زکریا، ان کے پڑوس میں ایک دوسرے محدث رہتے تھے حبیب بن محمد۔ حبیب بن محمد کے گھر سے صبح شام رونے کی آواز آتی۔ حضرت اسماعیل بن زکریا ایک دن اپنے پڑوسی کے گھر گئے اور اپنے پڑوسی کی بیوی سے پوچھا کہ کیا بات ہے، صبح ہوتی ہے تب بھی ان کے رونے کی آواز آتی ہے، شام ہوتی ہے تب بھی ان کے رونے کی آواز آتی ہے۔ بیوی نے جواب دیا، میرے شوہر کو اللہ کا ڈر ہے، صبح ہوتی ہے تو انہیں یقین نہیں ہوتا کہ شام تک میں زندہ رہوں گا، اور شام ہوتی ہے تو انہیں یقین نہیں ہوتا کہ صبح ہونے تک میں زندہ رہوں گا۔ وہ شام کی گارنٹی صبح کو نہیں لیتے اور صبح کی گارنٹی شام کو نہیں لیتے، زار و قطار اور روتے رہتے ہیں۔ ایک اور بہت بڑے اللہ کے بزرگ گزرے حضرت عطا سلیمی، یہ بھی اکثر رویا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے، کس بات کا غم ہے؟ کہنے لگے الموت فی عنقی والقبر بیتی، ارے میں کیوں نہ روؤں، میں کیوں نہ روؤں، موت میری گردن پر پڑی ہوئی ہے، موت کبھی بھی مجھے آ سکتی ہے، اور قبر میرا گھر ہے، قبر ہی کے اندر مجھے جانا ہے، والقیامت موقفی، اور قیامت کے دن میدان حشر میں ہم سب کو جمع ہونا ہے، وجسر جہنم طریقی، اور جہنم کے اوپر جو پل ہے، جو پل صراط ہے، اس راستے سے ہم کو جانا ہے، اور کوئی تیاری نہیں ہے، میں کیوں نہ روؤں، میں کیوں نہ روؤں۔ ایک اور اللہ والے ہیں، ان سے پوچھا گیا، بہت زیادہ رویا کرتے تھے، ان کی بیوی سے کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کے شوہر کیوں رویا کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرے شوہر کا یہ کہنا ہے کہ ایک لمبے سفر پہ جانا ہے اور سامان میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں کیوں نہ روؤں کہ میں اتنے لمبے سفر پہ جانے والا ہوں اور تیاری میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں اس تیاری کے بارے میں سوچ سوچ کر رویا کرتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی اور یہ اللہ کے نبی کے صحابہ اور یہ اس امت کے بہترین لوگوں کا حال تھا۔ ذرا آج ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ہم ذرا اپنے حالات کا جائزہ لیں، آج ہم کیسے دنیا میں مشغول ہو گئے، کیسے دنیا میں مگن ہو گئے، آج ہمارے دل پتھر ہو گئے، آج ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ آج ہماری آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں بہتے، کبھی آج ہم اللہ کو یاد کر کے نہیں رویا کرتے۔ آج رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، پورا رمضان گزر جاتا ہے، تاک راتیں بھی چلی جاتی ہیں، آخری عشرہ بھی چلا جاتا ہے، ہمیں اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر ہم چند قطرے اپنی آنکھوں سے بہا سکیں۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے دل اتنے سخت کیوں ہوئے؟ وجہ تو بہت ساری ہے۔
اور وہ میرا آج ٹاپک نہیں. کچھ چیزیں میں بتا دیتا ہوں کہ دل جو ہے جب سخت ہوتا ہے تب آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے. اور دل کب سخت ہوتا ہے؟ نمبر 1، جب آدمی بہت زیادہ بات کرتا ہے، جب دیکھو تب اس کے پاس باتیں ہی باتیں. کثرت الکلام، زیادہ بات کرنے سے بھی دل سخت ہوتا ہے. نمبر 2، اللہ سے جو وعدہ ہم نے کیا تھا. کیا وعدہ کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں سے اللہ نے قیامت تک پیدا ہونے والی آدم کی اولاد سے ایک وعدہ کیا تھا. کیا وعدہ کیا تھا؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو وہاں پر ہم سب نے یہی کہا تھا، بلا اے اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے. دنیا میں آ کے کوئی مشرک بن گیا، کوئی یہودی، عیسائی، ہندو، پھر مسلمانوں میں بھی الگ الگ عقائد اور نظریات، رب کو رب ماننا ہم نے چھوڑ دیا. یہ جو وعدہ توڑا دل سخت ہو. اسی لیے اللہ نے قرآن میں یہودیوں کے بارے میں کہا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. جب یہودیوں نے اللہ سے وعدہ کر کے وعدہ توڑا تو ہم نے ان کے اوپر لعنت برسائی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. تیسری وجہ دل کے سخت ہونے کی، زیادہ کھانا کھانے سے بھی دل سخت ہوتا ہے. کچھ لوگ جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو ریکارڈ بنا دیتے ہیں. کچھ لوگ جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جینے کے لیے نہیں کھا رہے، کھانے کے لیے جی رہے. 10 لوگوں کو کھانا ایک ساتھ کھا جاتے ہیں اور بڑے فخر سے ان کے سامنے کوئی نارمل کھانے والا کھانا کھائے تو بولے آپ نے اتنا ہی کھانا. اسی لیے امام بشر بن حارث کہتے ہیں کہ 2 چیزیں انسان کے دل کو سخت کرتی ہیں، کثرت الکلام و کثرت العقل، زیادہ کھانا اور زیادہ بولنا. چوتھی چیز جس سے دل سخت ہوتا ہے، گناہوں کی زیادتی. جتنا گناہ کرو گے دل اتنا سخت ہوگا، گناہ سے بچو گے دل نرم ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ان کے غلط کاموں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ پڑ گیا. لوہا جو ہوتا ہے، لوہا جب پانی کھاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے وہ لال ہو جاتا ہے، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں زنگ پڑ گیا. تو دل پر بھی زنگ پڑتا ہے. دل پر کس چیز سے زنگ پڑتا ہے؟ گناہ کرنے کی وجہ سے. اب ایک سوال ہے کہ علاج کیا ہے؟ دل سخت ہو گیا ہے، علاج کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ پہلا طریقہ اللہ کو پہچانو، اللہ کو جانو، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرو. جتنا اپنے رب کو جانو گے اتنا دل میں رب کا ڈر پیدا ہوگا. آپ نے وہ حدیث سنی، اللہ کے 99 نام ہیں، جس نے ان 99 ناموں کو گن لیا وہ جنت میں چلا جائے گا. حدیث صحیح ہے. کیا مطلب 99 ناموں کو گن لیا؟ یعنی اللہ کے جتنے نام ہیں ان ناموں پر غور کیا اور ان کے تقاضے پر عمل کیا. مثال کے طور پر اللہ کا ایک نام تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا. تو اس نام کو ہم نے پڑھا، اس کو سمجھا، اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ توبہ کریں. اللہ کا ایک نام غفار ہے، بہت زیادہ بخشنے والا، ہم نے پڑھا. اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ ہم اللہ سے زیادہ استغفار کریں. اللہ کا ایک نام مجیب ہے، قبول کرنے والا، تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ ہم اللہ سے زیادہ دعا کریں. اللہ کا ایک نام رزاق ہے، روزی دینے والا، اس کا تقاضا کیا ہے؟ روزی مانگے تو اللہ سے. اللہ کا ایک نام ہے وہاب، دینے والا، کیا تقاضا ہے؟ بیٹا نہیں ہو رہا ہے تو نہیں دے گا تو وہی نہیں دے گا، دے گا تو وہی دے گا. تو اللہ کے ناموں کا، اللہ کی صفتوں کا مطالعہ کریں، اس کو پہچانیں، انشاءاللہ دل نرم پڑے گا. قرآن کی تلاوت سے بھی دل کی سختی دور ہوتی ہے. اس قرآن کے اندر دل کو نرم کرنے کی صلاحیت. ابھی آپ نے سنا کہ اللہ کے پیارے نبی قرآن سن کے رونے لگے، اور کیوں نہ روئے؟ اس قرآن کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ اگر یہ پہاڑ پر بھی نازل ہوتا تو پہاڑ بھی چکنا چور ہوتا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا
متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر بھی نازل کیا ہوتا وہ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا۔ قرآن کتاب مثانی تقشعر منہ، اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ کتاب وہ کتاب ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب اتنی زیادہ نہیں پڑھی جاتی۔ 5 ٹائم کی نماز میں بار بار اگر سورہ اخلاص پڑھی جائے تب بھی ہمارا دل بور نہیں ہوتا، ہمیں اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ یہ اس کتاب کی خاصیت ہے۔ تو اس کتاب کو پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے، ڈر پیدا ہونا چاہیے۔ اس کتاب کے اندر وہ خاصیت ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے بھی انسان کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کیجیے، کپڑا پہن رہے کپڑا پہننے کی دعا پڑھیے، کھانا کھا رہے کھانا کھانے کی دعا پڑھیے، کھانا کھا چکے ہیں کھانا سے فارغ ہونے کی دعا پڑھیے۔ جتنا اللہ کو یاد کریں گے اللہ سے اتنے قریب ہوں گے، دل اتنا نرم ہوگا۔ موت کو یاد کرنے سے بھی دل کی سختی دور ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اکثروا ذکر حاضر اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کریں۔ موت کو یاد کریں گے لذتیں ٹوٹیں گی۔ دنیا میں ہمیں لذتوں کی وجہ سے، دنیا کی رنگینیوں کی وجہ سے ہمارا دل سخت ہوا ہے، موت کو یاد کریں گے یہ سختی دور ہو جائے۔ قیامت کو یاد کرنے سے بھی دل نرم ہوتا ہے۔ قیامت کے بارے میں پڑھیے، قرآن کا مطالعہ کیجئے، حدیث کا مطالعہ کیجئے، قیامت کے منظر کو دیکھیے، دل کے اندر نرمی پیدا ہو۔ تقریروں کو سنیے، علماء کے بیانات، جو اچھے مستند علماء ہیں ان کے بیانات سنیے، قرآن اور حدیث کی باتیں سنیے، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کا دل نرم ہوگا۔ اور آخری چیز، دل کو نرم کرنے کے لیے اللہ سے دعا کیجیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ سورہ آل عمران میں یہ دعا سکھائی ہے، اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کے آ جانے کے بعد تو ٹیڑھا نہ کر۔ اور ایک دعا بڑی پیاری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جس میں کوئی فائدہ نہیں۔ علم حاصل کرو لیکن وہ علم جو تمہارے لیے فائدہ دے، اور ایسے دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس دل میں تیرا ڈر نہ ہو۔ دل ہے تو دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اور اے اللہ ایسے نفس سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نفس کبھی سیراب نہ ہوتا ہو، آسودہ نہ ہو۔ انسان کی لالچ کا کبھی خاتمہ نہیں ہونے والا۔ اللہ کے نبی نے بخاری کے حدیث میں فرمایا کہ آدم کے بیٹے کا منہ اگر کوئی چیز بند کر سکتی ہے تو قبر کی مٹی بند کر سکتی ہے۔ جب تک قبر میں نہیں چلا جاتا اس کے لالچ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اس کے پاس اگر سونے کا ایک پہاڑ ہو جائے تو کہے گا دوسرا آ جائے، 2 ہو جائے تو کہے گا تیسرا آ جائے۔ تو اے اللہ میرے نفس کو ایسا بنا دے کہ لالچ ختم ہو جائے، جتنا تو دے اتنے پر راضی ہو جائے، ایسا نفس ہو جائے۔ وَمِن دُعَاءٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا، اور اے اللہ ایسی دعا سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو دعا تیری بارگاہ میں قبول نہ ہو، یعنی اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ دعا کروں تو دعا قبول نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، رونے کے تعلق سے یہ چند اہم باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ رمضان کا آخری اشرا ہے، آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، رب العالمین ہمیں بھی اپنے خوف میں آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم نے جو بھی تراویح، تہجد، روزے، قیام اللیل، دعاؤں، تلاوتوں کی شکل میں جو بھی عبادتیں کی ہیں، پروردگار تو ان عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا لے۔ اے اللہ ہماری تمام عبادتوں میں اخلاص پیدا فرما لے۔ اے اللہ ہمارے وہ غریب اور مظلوم بھائی جو دنیا کے کسی بھی علاقے میں، دنیا کے کسی بھی خطے میں ظلم و ستم کا شکار ہے، اے اللہ تو ان کی مدد فرما۔ اے اللہ وہ ننگے ہیں تو انہیں کپڑا پہنا، اے اللہ وہ بھوکے ہیں تو انہیں کھانا کھلا، اے اللہ وہ مظلوم ہیں تو ان کی مدد فرما۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو دنیا کے ہر علاقے میں عزت دے۔ اے اللہ تو کفر اور کفار کو ہر جگہ ذلیل کر۔ اے اللہ تو شرک اور مشرکوں کو ہر جگہ ذلیل کر۔ اے اللہ ہم میں سے جو زندہ ہیں ان پر بھی رحم فرما۔ اے اللہ جو انتقال کر گئے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں انہیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن کے والدین انتقال کر چکے ہیں اللہ انہیں اپنے والدین کے لیے
دعائے مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جتنے لوگوں کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچا لے، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ ہمیں قرآن پر تلاوت کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں قرآن پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ ہم تیرے قرآن سے دور ہیں تو قرآن پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں بدعات سے بچا، اے اللہ ہمیں شرک سے بچا، اے اللہ ہمیں دنیا کے تمام فتنوں سے بچا، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو نبی کی سنتوں کا شہدائی بنا دے، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو عبادت گزار بنا دے، اے اللہ ہمیں سے جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے، اے اللہ جو نمازی ہیں ان کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ اس گرمی کے موسم میں تیرے بندے تیری مخلوقات پیاسی ہیں، اے اللہ تو ابر کرم کو ہم پر نازل فرما دے، اے اللہ تو رحمتوں کی بارش نازل فرما دے، اے اللہ جہاں بھی زمین پیاسی ہے تو زمین کی پیاس کو بجھا دے، اے اللہ تیرے بنائے ہوئے بے زبان جانور آج بھوکے پیاسے تڑپ رہے ہیں، اللہ ان کی پیاس کو تو سن لے، ان کی آواز کو سن لے، اور اے اللہ تو بارش کو نازل فرما دے، اے اللہ ہماری عبادتوں کو ہمارے اوپر آسان کر دے، اے اللہ تاخراتوں میں ہم میں سے جو لوگ اس سال زندہ ہیں بہت سارے ایسے بھائی ہیں جو پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ رہے ہوں گے لیکن اس سال ہمارے بیچ میں نہیں ہیں، اے اللہ تو ہمارے ان بھائیوں کو جو آج ہمارے بیچ میں نہیں ہیں، اے اللہ تو ان کی بخشش فرما، اے اللہ ان کے اوپر قبر کی منزلوں کو آسان فرما، اے اللہ جو زندہ ہیں انہیں زندگی کی آخری سانس تک اپنی بندگی کرنے والا بنا، اے اللہ ہمیں صرف رمضان میں عبادت نہیں بلکہ زندگی کی آخری سانس تک عبادت کرنے والا بنا، اے اللہ ہمیں صرف رمضان میں ہی نمازی نہیں سال کے باقی 11 مہینوں میں بھی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں صرف رمضان میں ہی قرآن کی تلاوت کرنے والا نہیں بلکہ سال کے باقی 11 مہینوں میں تلاوت کرنے والا بنا، اے اللہ تیرے نبی نے وعدہ کیا تھا کہ تو رمضان کی ہر طاق رات میں اپنے کچھ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، ان کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اے اللہ وہ خوش نصیب بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما، اے اللہ تو ہماری بھی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے، اے اللہ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں تو ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما، اے اللہ جو کسی بھی طریقے کے صدمے میں ہیں تکلیف میں ہیں، اے اللہ ان کی تکلیف کو دور کر کے انہیں راحت عطا فرما، اے اللہ ہم میں سے جتنے بھائی کسی بھی قسم کی ذہنی یا جسمانی پریشانی اور تکلیف میں ہیں، اے اللہ ان کی تکلیف کو دور فرما، اے اللہ ہم میں سے جو لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے رشتے کے لیے پریشان ہیں، اے اللہ ان کے صحیح اور اچھے اور دیندار رشتے انہیں عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو دنیا میں تو اپنے نبی کے طریقے پر چلنے والا بنا، اے اللہ جب انتقال ہو تو ایمان پر ہمارا انتقال ہو، آمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، السلام علیکم۔